کہ مالک مجھے تو یہ لگتا ہے، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جب یہ فیصلہ آیا کہ مسلم لیگ نون اور حکومت اوور ریئیکٹ کر رہی ہے، اور چونکہ ظاہر ہے اگر آپ اس ڈیسیجن کو دیکھیں تو اس ڈیسیجن سے گورنمنٹ گر تو نہیں رہی کسی بھی صورت میں. آپ 2/3 اکثریت لوز کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرض کریں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی لانی ہوگی تو آپ اپوزیشن کو انگیج مجھے کر سکتے چیف ہیں. جسٹس صاحب کا غصہ سمجھ آ رہا ہے، مجھے گورنمنٹ کا غصہ سمجھ نہیں آ رہا اس 2/3 جانے پہ. نہیں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اگر کچھ لوگوں کے آپ بیانات دیکھیں تو وہ مجھے ہاکش ایلیمنٹ لگ رہا ہے، اور یہ جو موو ہے یہ بھی اسی ہاکش ایلیمنٹ کی موو لگ رہی ہے. آپ خواجہ آصف کو اٹھا لیں، آپ رانا ثناء اللہ کو اٹھا لیں، آپ جاوید لطیف کو اٹھا لیں، ان کے بیانات ان کے بیانات سے بہت مختلف ہیں جو شہباز شریف کے ساتھ زیادہ قریب ہیں. ان کے بیانات میں آپ کو وہ نظر نہیں آتا. تاڑ نے تو ظاہر ایک فیصلہ ہوا ہوگا اس پہ آ کے، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ غالباً فیڈ بیک لینے کے لیے ہوئی ہے کہ اگر ہم ایسا کوئی موو کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ، کیونکہ ورنہ آپ آن دا فیس آف اٹ دیکھیں، ان کو بھی پتہ ہے حکومت کو کہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ جائے گی، اور سپریم کورٹ کا جو ماحول ہے وہ ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کا ماحول ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے تو اس موو کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر کیا بھی تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ریفرنس ہوگا، اور ان کو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ کیا ہوگا. میرے خیال میں یہ آج ان کے پاس اچھی خبر تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آج IMF والی اچھی خبر تھی کہ جی بیسک چیزیں طے ہو گئی ہیں، سٹاک مارکیٹ ایک دم اوپر چلے گی. میرا خیال تھا اس پہ کھیلیں گے. آج کی ٹائمنگ I'm just trying to wrap my head around it کہ آج کی ٹائمنگ کیا ہے. مالک اتنی زیادہ جو دیکھیں بجلی، پیٹرول، گیس، یہ جو قیمتیں اتنی جو اوپر جا رہی ہیں، اس کا جو پاسبل ریئیکشن آنے والا ہے جو نظر آ رہا ہے انہیں، وہ تھوڑا سا اس کو سائڈ ٹریک کرنے کی کوشش کرنے کے لیے. ورنہ تو مجھے دیکھیں نا کوئی بھی ایسی سچویشن نہیں نظر آ رہی. یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ 100% حکومت کے حق میں آیا ہوتا تو آپ اس کے بعد یہ موو کر سکتے تھے کہ جی چلیں اس پر پابندی لگا دی جائے. سپریم کورٹ کی میجورٹی ایک طرف کھڑی ہے اور وہ ظاہر ہے دیکھیں ایسے فیصلے تو مظہر یا پوزیشن آف ایکسٹریم سٹرینتھ سے آتے ہیں یا پوزیشن آف ایکسٹریم ڈیسپریشن سے آتے ہیں. نظر تو نہیں آ رہے. میرا خیال ہے ہم تینوں ذرا ایڈوانسڈ ایئرز والے لوگ ہیں. لیٹس ٹیک اے ینگ پرسپیکٹیو آن دس آلسو نا. ہم سب سے یہ عمر میں چھوٹا شہزاد اس سے پوچھتے ہیں مے بی اے ینگ مین کین انلائٹن اس. ٹائمنگ سمجھا دیں مجھے. I'm trying to wrap my head around it کہ اگر IMF کی خبر تھی آج اتنی ڈیسپریشن کس بات کی. مسئلے سارے وہی ہیں. وہ جو آئین ٹوٹا تھا 2022 میں وہ 2 سال پہلے ٹوٹا تھا. صرف یہ کہ عمران خان صاحب کا جو لیٹسٹ آن سلاٹ ہے کیا اس کا ریاکشن اب ہو گیا ہے، کامیاب ہو گئے ہیں. وائی ٹوڈے، وائی لائک دس؟ اور ایک ایسا کیس جو نظر آ رہا ہے نہیں اپ ہولڈ ہونا. اگر تو سینس پریویل کرتی تو جو آپ نے بات کی یا دیگر لوگوں نے بات کی کہ 2/3 میجورٹی آپ کی لوز ہوئی ہے، آپ پھر بھی حکومت میں ہیں تو آپ ریاکٹ نہیں کرتے. لیکن میرے خیال سے کوئی سینس پریویل کر نہیں رہی ہے. اور جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، کیونکہ ماضی میں تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک رسہ کشی ہوتی تھی طاقت کے لیے بٹوین سول اینڈ ملٹری، لیکن یہاں پہ تو یہ بڑا کلیئر ہے. میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ PTI کا معاملہ پیچھے چلا گیا ہے. اٹس گورنمنٹ کے ادارے اور جوڈیشری ورسز جوڈیشری. اور یہ جس دن سے 6 ججز کا خط آیا اس کے بعد سے آپ دیکھیں تو یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. کنفرنٹیشن جو ہے وہ حکومت اور جوڈیشری کے درمیان ہے. اب یہ جو ہے فیصلہ جو آیا ہے یہ اسی کا ریاکشن ہے نا. اسی کے ریاکشن میں اب یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو پہلے کرٹیسائز کریں اور پھر یہ بتائیں کہ جس پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو الیکشن میں بھی ایک پارٹی تھی، سیاسی پارٹی تھی، اس پارٹی کو اب ہم بین کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اس کا ریاکشن ہے. لیکن دیکھیں I think writing is on the wall for the government. ان کو پتا ہے کہ جتنا یہ اب خلیج بڑھ گئی ہے اس میں صرف یہ فیصلہ نہیں ہے. ٹریبیونل کا فیصلہ چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ جس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا. آج شاید غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی کاروائی بھی روک دی ہے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ ایک سنو بال امپیکٹ ہے. آپ آج دیکھیں کہ میں نے تو ٹویٹر پہ دیکھا، ٹی وی پہ پتہ نہیں خبر آئی کہ نہیں، بھائی اب تو میجسٹریٹس کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. عدت کا فیصلہ جو ہے وہ سیشن عدالت سے آیا. عمر چیمہ، یاسمین راشد صاحبہ کا ATC کورٹ میں آج ایک ان کو جو ہے ضمانت مل گئی ہے وہاں سے. صنم جنگ کو 2 دن پہلے رہا کیا، پھر کل گرفتار کیا، آج پھر رہا ہوئی. اور حکومت کی ساری انرجی جو آپ کہہ رہے ہیں نا اکانومی IMF پہ ہونی چاہیے، لیکن ساری انرجی اس میں ہے کہ صنم جنگ کو دوبارہ کیسے اریسٹ کریں. مطلب آپ سوچیں کہ اتنے بڑے ایشوز ہیں اس ملک کے اس وقت
اور اچھی بات ہے, چلے بجٹ میں بڑے نیگیٹوز تھے لیکن ایک پرائرٹی ان کی تھی کہ ہمیں IMF پروگرام چاہیے, وہ بجٹ کے 15 دن بعد آپ کو مل گیا ہے, تو آپ اس کو کیش کریں, معاملات کو آگے بڑھائیں. لیکن آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ سنم جنگ کے اوپر کیا مقدمہ بنانا ہے, کس پارٹی کو بین کرنا ہے, جو 2 سال 2.5 سال پہلے معاملہ ہوا تھا. سنم جاوید, سوری معذرت کے ساتھ, وہ تو ایکٹر ہیں جن کا نام لے لیا سنم جاوید. کوئی بات نہیں, انسان کی سوچ میں جو وہ آ جاتی بات آگے چلے. نہیں obviously پاپولر فگر تو ان کا نام آگے, بٹ اپالوجیز ٹو بوتھ آف دیم. سنم جاوید تو وہ جو ہے ان کو کس طریقے سے اندر رکھنا ہے, پارٹی پہ بین لگانا ہے, یہ اس وقت حکومت. زبیر صاحب کیا مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کو یہ پتا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں ہے, جوڈیشری جو آگے بھی فیصلے دینے جا رہی ہے, چاہے وہ الیکشن رگنگ کے حوالے سے ہو یا جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ بھی ہمارے فیور میں نہیں. کیا ٹائمنگ اس لیے بھی ہو رہی ہے زبیر, آپ ذرا بتائیں کہ کچھ لوگوں نے ابھی اب جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد PTI کے جو MNAs وغیرہ ہیں یا MPs ہیں, انہوں نے اپنے الائنس لیٹرز دینے ہیں, اور پھر سیشن الیکشن کمیشن اور پارٹیز کے ویریفیکیشن کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کی نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں. کیا یہ جلدی اس بات کے لیے بھی ہے کہ میسیجنگ جائے کہ بھیا اب باتیں تمام حدیں کراس کر گئی ہیں, اب جس نے PTI کے ساتھ چلنا ہے تو 10 باری سوچ کے چلے, اب گلوز آر آف, نائفز آر آؤٹ, اب کوئی لحاظ نہیں ہے, کوئی غلط فہمی نہ رہے. کیا آج زبیر یہ نظر آئی ہے چیز سامنے کہ سارے سمجھ جائیں کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے, آپ کو اسی میں گنجائش نہیں ہے کوئی, نو ڈاؤٹ, کیا یہ میسیجنگ ہو رہی ہے؟ زبیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک زبیر صاحب کو آواز نہیں جا رہی. مظہر سیم کوشچن ٹو یو, کیا میسیجنگ ہے یہ؟ نہیں, کیا مالک ریپیٹ کرنا کیا کہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج کی ٹائمنگ تھی اور جو یہ بین اور یہ آرٹیکل 6 سارا کچھ, عمران خان تو پہلے ہی اندر ہیں اور نظر ہمیں پتہ ہے کہ ان کو تو ہر قیمت پہ نہیں آنے دیا جائے گا, ان کی لڑائی ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہو رہی ہے. یہ جو باقی سائٹ پہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسمال کراکری, آپ کی میری طرح کے سیکنڈ ایئر لیڈرشپ, دوسرے MNAs MPs جنہوں نے بھی لیگل بھی جوائن کرنا ہے دوبارہ, کیا یہ میسیجنگ ان کے لیے بھی ہے کہ بھیا آپ نائفز آر آؤٹ, کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, اب آئدر اور ہو گیا ہے؟ کیا یہ اس میسیجنگ کے لیے سارا آج اناؤنسمنٹ کی گئی ہے؟ مالک مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پچھلے کچھ عرصے سے عمران فوبیا میں مبتلا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ 24/7 عمران خان ہے. عمران خان پر اب میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے تو عمران خان آ جاتا ہے, پولیٹکس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو عمران خان آ جاتا ہے, جوڈیشری کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو عمران خان آ جاتا ہے. میرا خیال ہے مسلم لیگ کو اس عمران فوبیا سے باہر آنا پڑے گا. وہ اس میں آپ سیاسی مقابلہ کریں, سیاسی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں لگ نہیں رہی مسلم لیگ. اب اس میں نواز شریف صاحب ایک اپنی الگ لائن لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پولیٹیکل آئسولیشن کا شکار ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ فیصلے میں, اس فیصلے میں کیا یہ مری کی ملاقات کا جو ہے وہ فال آؤٹ ہے. مری میں جو مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف اور نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے, کیا اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے؟ کیا میاں صاحب کا یہ ڈائریکٹلی ایک طرح سے ڈائریکٹو ہے؟ کیا مسلم لیگ نون زیادہ پرو ایگریسو ہو کے PTI کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہی ہے کہ زیادہ ہم ایگریسو پوسچر لیں تو شاید ہم کو فائدہ ہو اور جوڈیشری بھی انڈر پریشر آئے اور ہم اب ایگریسو پالیٹکس سے پیچھے نہ ہٹیں جس طرح تحریک انصاف ایگریسو پالیٹکس کر رہی ہے. اپوزیشن کا ایگریسو پالیٹکس کرنا سمجھ میں آتا ہے, حکومت کا ایگریسو ہونا سمجھ سے بالاتر ہے, کیونکہ اس سے آپ دیکھ لیں کہ آپ آج کے فیصلے سے, جو کہ ظاہر ہے ابھی ہونا ہے, کیبنٹ میں جائے گا, پھر ریفرنس بنے گا, لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں کیا کل اسٹاک ایکسچینج کی کیا صورتحال ہوگی وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیا اس سے کل تو بند ہے نا, کل پرسوں بند ہے نا, کل پرسوں تو بند ہے, لیکن کیا شہزاد از رائٹ, ہو سکتا ہے اسی لیے لے لیا آج فیصلہ کہ 9ویں 10ویں کو تو اسٹاک ایکسچینج بند ہوگا. لیکن 2 دن بعد آپ دیکھیں نا کہ ابھی 2 دن میں ابھی تو مجھے انتظار ہے, خورشید شاہ کا بیان تو بہت مایوس کن ہے, لیکن مجھے انتظار ہے کہ بلاول بھٹو کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹ جاری ہو.